بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک کے بعد ایک جھوٹ بے نقاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے یہ باتیں کی گئیں کہ جی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو جیل سے نکالا جائے اور بنی گالہ میں رکھا جائے۔ جس طرح پہلے فیصلہ آیا کہ سزا سنا دے گی بشریٰ بی بی کو، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ جیل میں ہی ہیں، خود آ گئیں، پہنچ گئیں جیل میں سزا بھگتنے کے لیے، اور اس کے بعد یہ خبریں چلوائی گئیں، اور وہی جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا صحافی کہلواتے ہیں، جی ہمیں اندر کی خبریں ہوتی ہیں، یہ خبریں چلائی گئیں کہ جی وہ درخواست دے رہی ہیں، عمران خان کی بھی درخواست ہے، بشریٰ بی بی کی درخواست ہے کہ ان کو بنی گالہ لے جایا جائے، اور اس لیے ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے، باقاعدہ جو کیس چلا ہے، درخواست خود بشریٰ بی بی کی طرف سے آئی اور کیس چل رہا ہے، اور اس میں حکومت مان رہی ہے، جیل حکام مان رہے ہیں کہ نہیں 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 ہم ان کو جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ اب اس کی وجوہات کیا بتا رہے ہیں کہ درخواست آئی ہے بشریٰ بی بی کی، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بنی گالہ نہیں، میں جیل میں ہی رہنا چاہتی ہوں، مجھے جیل میں ہی رکھا جائے۔ تو اب حکومت، حکام اور جیل کی انتظامیہ کہہ رہی ہے نہیں، یہاں تو سہولتیں نہیں ہیں، یہاں جناب گنجائش سے زیادہ قیدی ہیں، اور یہاں بڑے مسائل ہیں۔ اچھا، جہاں مسائل ہیں، سہولتیں نہیں ہیں، بڑے مسائل، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، وہاں عمران خان رہ سکتا ہے، جس کی اہلیہ کو وہاں نہیں رکھنا۔ اب بنی گالہ میں دکھانا یہ تھا، ایک مقصد یہ تھا کہ دیکھیں جی وہ تو گھر میں ہے، ان کو تو بڑی سہولت ہے، ملنے ان کو دیا نہیں جاتا وہاں پر، ان کی طبیعت شدید خراب ہے، اس سے پہلے ایمبولنس کی خبر بھی آئی تھی، اب ان کو اپنے ذاتی معالج سے بھی ملنے نہیں دیا جاتا۔ نعیم پنجوتا جو ان کے وکیل ہیں وہ آخرکار مل سکے، اور اس کے بعد باہر آ کر انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ جی ان کے منہ میں، بشریٰ بی بی کے منہ میں چھالے پڑ چکے ہیں، ان کو مرچوں والا کھانا دیا گیا، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، وہ روزے سے تھیں، ان کی خوراک کا صحیح طرح دھیان نہیں رکھا جا رہا، اور اب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں میڈیا میں بھی نہیں آنے دی جاتی، بتایا بھی نہیں جاتا۔ وہ اب درخواست جو عدالت میں گئی ہوئی ہے وہ بھی اب ابھی آگے چلے گی، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس طرح سے کوئی کہہ رہا ہو کہ نہیں جی مجھے اپنے گھر میں نہیں جو اریسٹ کیا گیا ہے یا سب جیل قرار دیا گیا ہے، مجھے جیل میں رکھا جائے۔ اب یہ بات نصرت جاوید صاحب کر چکے ہیں کہ جی بنی گالہ رکھنے کے مقاصد کچھ اور ہیں، یہ تو ایک طرح سے عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر ہی قبضہ ہو گیا، وہ کوئی گھر میں اس طرح گھوم پھر نہیں سکتی، ان کو صرف ایک کمرے تک رکھا ہوا ہے، سارا گھر جو ہے وہ جیل انتظامیہ نے ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے، اس کو جیل ہی بنا دیا گیا ہے۔ تو ملاقات کا بھی بڑا مسئلہ ہے، اسی حوالے سے عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ، وہ بھی گئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ملنا تھا لیکن یہاں ہمیں عدالت بلا لیا گیا۔ اب عدالت میں بھی بڑا ایک حیران کن واقعہ ہوا ہے، مسرت چیمہ صاحبہ وہاں پر آئیں، جن کا تعلق تحریک انصاف سے رہا، بہت ساتھ رہیں، پھر وہ بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی، یقیناً مجبوری میں کی، اور ان کے جو خاوند ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، ان کے بچے بھی ہیں، ان میں بیمار بھی بچہ ہے بڑا، تو انہوں نے پھر تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ اب عدالت میں جب ملاقات ہوئی ان کی مسرت صاحبہ کی علیمہ صاحبہ سے اور عظمیٰ صاحبہ سے جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، تو وہاں انہوں نے خوب ڈانٹ پڑائی مسرت صاحبہ کو، اور مسرت صاحبہ خاموشی سے سنتی چلی گئیں کہ جی مشکل وقت میں تم نے ہمارے بھائی کا ساتھ نہیں دیا، جو سیاستدان ہوتا ہے وہ تو اس کے لیے جیل کوئی اتنی خوفناک نہیں ہوتی بات کہ وہ جو جیل جانے سے ڈرتا تھوڑی ہے، تو جب مشکل وقت آیا، جب ساتھ کھڑے رہنے کا وقت تھا، تو تم ہمارے بھائی کا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی، اور اب تم اس طرح سے معافیاں مانگ رہی ہو یا اب تم واپس آنا چاہتی ہو، یہ باتیں انہوں نے کی۔ ایک اور واقعہ جو علیمہ صاحبہ کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ جی وہ ایک نوجوان لڑکا، اور وہ مائک کے ساتھ آ گیا اور اس نے بڑے تلخ سوالات شروع کر دیے۔ اب اس پر کیا ہو رہا ہے کہ وہی جو عمران خان صاحب کے مخالفین وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں علیمہ صاحبہ نے یہ کہہ دیا کہ تم ایک بالکل نوجوان سے ہو اور چھوکرے، تو تم اس طرح کے سوال کر رہے ہو اور اس طرح کی بات کر رہے ہو، تمہیں کوئی خیال ہونا چاہیے، تمیز میں رہ کر سوال کرنا چاہیے۔ اب جناب اس پر کہہ رہے ہیں جی دیکھیں یہ صحافیوں سے کس طرح سے ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب اس پر بڑے خوبصورت جواب کچھ لوگ دے رہے ہیں کہ جی آپ عمران ریاض خان کو صحافی ماننے کو تیار نہیں ہیں، اب آپ اس لڑکے کو کہہ رہے ہیں یہ صحافی ہے، عمران ریاض جو کہ ٹیلی ویژن پر اتنے عرصے سے پروگرام کرتا رہا، اب اس کو کہتے ہیں جی وہ تو یوٹیوبر ہے، وہ تو صحافی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خاص جماعتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عمران ریاض کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سچ بولتا ہے، حقیقت دکھاتا ہے، موجودہ نظام کے حوالے سے یہ جو حکومتیں ہیں، یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے بارے میں بولتا ہے۔ اب جناب وہ ایف آئی اے کے نوٹس جا رہے ہیں، اسطور کو بھی گئے کہ جی آپ نے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف بڑی خطرناک زبان استعمال کی ہے، آپ نے بڑی غلط زبان استعمال کی ہے۔ وہ عمران ریاض کو نوٹسز پہ نوٹس ہیں، وہ باہر عمرے کے لیے جانا چاہتا تھا، اس کو وہ نہیں جانے دیا گیا۔ تو یہ کہانیاں الگ چل رہی ہیں۔ اچھا، اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ علیمہ صاحبہ جو ہیں عمران خان صاحب کی بہن، انہوں نے کیوں اس طرح سے کر دیا ایک نوجوان کے ساتھ، کیونکہ وہ نوجوان صحافی ہے۔ اچھا، وہ ڈیجیٹل میڈیا پر آتا ہے تو وہ صحافی ہے، وہ ینگ بچہ جو اتنا عرصہ جناب 10 سال سے زیادہ جس کو ہو گیا
صحافت میں اس کو صحافی ماننے کو تیار نہیں ہے. اور پھر علیمہ صاحبہ کا سیاست سے کیا لینا دینا ہے؟ کون سی ان کے پاس پوزیشن ہے؟ ان کے پاس تحریک انصاف کی کون سی پوزیشن ہے؟ وہ تو اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں اور وہ خود کہتی ہیں کہ جی جو سیاسی معاملات ہیں یا تحریک انصاف کے معاملات ہیں ان کا مجھے کیا پتا، لیکن سوال ان سے سارے اس طرح سے ہوں گے. بہرحال انہوں نے وہاں پر جو کہا وہ اس وقت وائرل ہو رہا ہے. اچھا، ایک اور چیز جو سب سے اہم، جس سے میں نے شروع میں بات کرنی تھی، کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان صاحب ان کے خاندان کے ساتھ، تو اب جو پولیس والے یہ سب کرتے ہیں یا افسران یہ کرتے ہیں، کر چکے ہیں، ان میں خوف کی لہر ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا. کیونکہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت آ رہی ہے. علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سزا دینی پڑے گی، مجبوراً دینی پڑے گی، ہماری کوئی دل کی خواہش نہیں ہے، لیکن جس طرح سے عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، تو ہمیں اس کو روکنا ہوگا، مثال بنانا ہوگا. یہی بات شیر افضل مروت کرتے ہیں، شہریار افریدی بھی کر چکے ہیں، وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی ظالم افسر ہے، جابر ہے، جو کرپٹ ہے، اب وہ بھاگنے کی کر رہا ہے. وہ بھاگ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا سے مجھے نا پنجاب میں لے جائیں، کیونکہ وہاں تو کھلی چھوٹ ہوگی، ہم نے ان کے لیے بڑا کام کیا ہے، اور وہاں پر مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کو تو چاہیے ایسے لوگ ہیں، تو ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں گے، بس ان کی ہم خدمت کریں گے، ان کی غلامی کریں گے، اور وہ ہمیں نہیں پوچھیں گے، ہم جو مرضی کرتے رہیں. تو اس لیے ہمیں یہاں سے بھاگنا ہے، نکلیں یہاں سے. اور ابھی جب یہ وفاقی حکومت کا دھڑن تختہ ہوگا اور یہاں پر اگر تحریک انصاف کی حکومت آ گئی تو آپ دیکھیں گے یہ ملک ہی چھوڑ جائیں گے یہ لوگ. یہ ابھی اسی طرح سے پیسہ بنا رہے ہیں، دولت بنا رہے ہیں، اور غلط کام کر کے جو کچھ ان کو کہا جا رہا ہے کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم جو مرضی کریں گے، ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. اس حوالے سے جناب خبر یہ آئی کہ خیبر پختونخوا بیوروکریسی میں اس وقت خوف ہے، اور یہ کہ جی علی امین گنڈا پور نامزد ہو چکے ہیں. تو اب جتنے بھی لوگ ہیں جو خوف زدہ ہیں کہ جی ہم نے ان پر بڑا ظلم کیا ہوا ہے، کرپشن بھی بڑی کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہے، تو اب انہوں نے چونکہ جھوٹے مقدمات بنائے ہوئے تھے، اور اس پر شیر افضل مروت نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی ہم اب قانونی طور پر ان سے ڈیل کریں گے، یا تو یہ جتنی بھی ایف آئی آرز کی ہوئی ہیں تو ان کو ثابت کریں کہ جی فلاں 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 بندے نے یہ جرم کیا ہے. اگر یہ جرم ثابت نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف ہم نے قانونی کارروائی کرنی ہے. تو اب جناب یہ پنجاب میں بھاگ رہے ہیں. ان میں ڈی پی او ڈیرہ اسماعیل خان عبدالرؤف بابر قیسرانی ہیں، خیبر پختونخوا سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تبادلہ انہوں نے پنجاب میں کروا لیا ہے. تو اب یہ وہاں پر مریم نواز صاحبہ کو یہ سرو کریں گے، ان کے انڈر یہ کام کریں گے. اسی طرح سے اور بھی بہت سے بھاگیں گے. عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ ہے، یہ اپریل 12 2023 کی ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی جب علی امین کو تحویل میں لیا گیا تو ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈی پی او نے سیشن جج سے کہا کہ وہ توہین عدالت کا مقدمہ تو گوارا کر لے گا مگر علی امین کو گرفتار کر کے ہی رہے گا کیونکہ احکامات اوپر سے آئے ہیں. آج میرے سیکورٹی انچارج افتخار گھمن کو اٹھا لیا گیا ہے، یہ سب اس لندن پلان کا حصہ ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیا کچھ ہوتا رہا، اور یہی بات آپ دیکھیے ڈی سی اسلام آباد کے حوالے سے میں نظر آتی ہے کہ ان کو یہ ہے کہ جی توہین عدالت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بچانے والے میں بچا لیں گے، اور ہمیں جو بھی احکامات غیر قانونی غیر آئینی جو بھی کہے جا رہے ہیں ہم نے وہ کرنے ہیں، کیونکہ اس کے بعد نہ ہمیں کوئی ہلا سکے گا نہ ہمیں کوئی پوچھ سکے گا، ہم جو مرضی کرتے رہیں. تو لہٰذا ہم نے قانون کی، آئین کی، عدالتوں کی نہیں ماننی. کیا ہو گیا توہین عدالت، ہمیں بچا لیا جائے گا. تو اب یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ دیگر معاملات میں بھی کہ جی اب جیلر ہے، عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں جی جیلر کہہ رہا ہے کہ عدالت میں ہوں، تم عدالت سے احکامات بھی لے آؤ کہ جی عمران خان سے ملاقات کرنی ہے، ہم نے نہیں کرنے دینی، ہم نہیں کروائیں گے، جو کرنا ہے کر لو. تو یہاں تو ہر کوئی اپنے اب میں جو ہے نا وہ ایک شہنشاہ بنا ہوا ہے، اور اسی لیے اب یہ لوگ بھاگ رہے ہیں جی خیبر پختونخوا سے نکلو، وہاں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر سابق کمشنر راولپنڈی کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے. لگتا ہے کہ وہ اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور اس لیے دوسرے جو نچلے افسر ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کر کہا جائے گا نہیں نہیں نہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم سے تو کوئی، یعنی الیکشن کمیشن جو کوئی کام پر وقت نہیں کروا سکا، آئین میں جو درج تھا 90 دن کا اس میں الیکشن نہیں کروا سکا، فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں کروا سکے، دھاندلی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کروائی. اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس کرنے کا جو وقت تھا قانونی طور پر، اس وقت میں وہ رزلٹ نہیں اناؤنس کیا انہوں نے. فارم 45 کا وہ جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی گزرتی نظر آ رہی ہے، جو کہ قانونی طور پر ان کو فراہم کرنے ہیں، وہ بھی نہیں وہ کر رہے. تو یہ الیکشن کمیشن کا حال ہے، تو اس سے کیا آپ امید رکھ سکتے ہیں. اب اسی وجہ سے جب یہاں پر ملک میں یہ حالات ہوں گے تو پھر یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوں گی کہ جی یہاں پر کوئی سچ نہ بولے، ٹویٹر کو، ایکس کو، سوشل میڈیا کو بین کر دو، کیونکہ باقی میڈیا تو ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ نہیں ہو رہا کنٹرول، تو یہاں بین کر دو. اب وہ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے احکامات آ گئے ہیں کہ جی یہ
ایکس ایپ جو ہے یعنی ٹویٹر اس کو کھولا جائے. اب وہ ایک مسئلہ بنے گا، لیکن یہاں عدالتوں کی ان کا خیال ہے نہیں سنتے، کیا کریں گے. لیکن اگر بابر ستار صاحب کی طرح کوئی جج جو ہے وہ سٹینڈ لے جائے تو چیف جسٹس دیکھتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کیا کرتے ہیں. مجھے بھی یہی امید ہے کہ ان کے احکامات اگر نہ مانے گئے تو وہ بھی توہین عدالت کے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. بشرا بی بی کو مرچوں والا کھانا دیا گیا جس سے ان کے منہ میں چھالے ہوئے. نعیم پنجوتا نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے ملاقات کی ہے بشرا بی بی سے. اور نعیم پنجوتا کے مطابق پہلے دن بشرا بی بی کا روزہ تھا اور انہیں جو کھانا دیا گیا اس میں تیز مرچیں تھیں جس سے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور صبح اٹھنے کے بعد ان کے گلے میں چھالے تھے جس کے سبب وہ ناشتہ نہیں کر پائیں. انہوں نے کہا کہ کسی کی جان کا معاملہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی کہ جس کا کوئی استحباب نہیں ہوا. بشرا بی بی کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے جو مشین دی گئی وہ خراب تھی. اڈیالہ میں جگہ اور سیکورٹی خدشات کا بہانہ بنایا جا رہا ہے. نعیم پنجوتا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں اور ہائی کورٹ نے بھی میڈیکل رپورٹ پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. علیمہ صاحبہ نے بھی میڈیا سے بات کرتے کہا ہے کہ جی کون کہہ سکتا ہے کہ جی عمران خان کو یا بشرا بی بی کو جان کا خطرہ نہیں ہے. تو ان کو خطرات تو ہیں، وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں. اب جناب یہ دیکھیے اب جیل انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے. یہ جو عدالت والا معاملہ ہے وہ بڑا حیران کن ہے کہ عدالت میں خود جو ملزم جس کو سزا ہو گئی ہو وہ جائے اور کہے کہ جناب مجھے جیل میں رکھا جائے. تو اس پر جیل انتظامیہ نے کہا ہے بشرا بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ منتقلی سے انکار کر رہی ہے جیل انتظامیہ کہ نہیں ہم کر سکتے. اور اس پر جناب جواب بھی مانگا گیا ہے عدالت کی طرف سے اور اس پر خود کہا کہ جی سب کے حقوق برابر ہونے چاہیے. بشرا بی بی کی درخواست میں ہے کہ میں بھی عام قیدیوں کی طرح جیل میں رہنا چاہتی ہوں. اب سماعت کو 2 ہفتوں تک ملتوی کیا گیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ عمران خان ہوں، ان کی بہنیں ہوں، عمران خان کی اہلیہ ہوں، جتنے جھوٹ ان لوگوں کے خلاف بولے گئے ہیں تو وہ سب بے نقاب ہو رہے ہیں. عدالتوں میں جا کر پتہ چل رہا ہے. اور وہ دیکھ لیجئے کمشنر راولپنڈی والا معاملہ وہ بھی کس طرح سے اب دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور چونکہ آپ جانتے ہیں مین اسٹریم میڈیا میں تو کوئی جرت نہیں کر سکتا تو سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پر پابندیاں لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس پر امریکہ تک ظاہر ہے وہاں بھی پریشر آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اس کو دیکھا جانا چاہیے، یہ انسانیوں کی خلاف ورزی ہے، یہ ایپس بند ہونا، انٹرنیٹ بند نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. اب وہاں سے جو بیان آ جاتا ہے امریکہ سے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. یہاں پر اس سے تو ساری انتظامیہ ہل جاتی ہے کہ اوہ امریکہ کی طرف سے آ گیا. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے ہمیں آپ نے سرو کرنا ہے، باقی جو مرضی کرتے ہیں. تو اب تو حکومت بھی ان کی آ گئی ہے جو ویسے ہی کہتے ہیں. پہلے بھی 2 سال انہی کی چل رہی ہے، نگران سیٹ اپ بھی انہی کا چل رہا ہے، لیکن وہ تو خود کہتے ہیں وینٹیلیٹر پہ امریکہ کے. تو وہ تو اب انہی کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو زیادہ وہ کہیں گے کہ ہمارے لوگ ہی لگے ہوئے ہیں. خیر ہے، لیکن تھوڑا بہت دنیا کو دکھانے کے لیے ان کو جب کہنا پڑتا ہے تو یہاں پر پھر بھی اتنا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ وہ امریکہ نے کہہ دیا، امریکہ کیا کرے گا اور پھر پتہ نہیں IMF سے ہم کس طرح سے ڈیل کریں گے، انٹرنیشنلی کیا ہو جائے گا. ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، یہاں پر آپ ظلم کر لیں جتنا مرضی کر لیں، یہاں پولیس اور یہ سب کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن باہر جناب کسی کو نہ پتہ لگے، اس لیے آپ یہ جو ڈیجیٹل سوشل میڈیا ہے نا اس کو نہ چلنے دیں. ورنہ باہر کی دنیا کے لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے وہ پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس طرح کی باتیں ہونے لگ جائیں گی. تو اس کو کسی طرح سے کنٹرول کریں، کوئی باہر نہ چلی جائے. لیکن اب یہ دور نہیں رہا. VPN لگا کر جناب پرائم منسٹر بھی کر رہا ہے ٹویٹ. جو منسٹر فار وہ عمر سیف صاحب ہیں جی IT کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی VPN لگا کے کہہ رہے ہیں جی IT میں بڑی ترقی ہو رہی ہے اور میں نے بڑی خدمت کر دی ہے ملک کی اور اب جناب نئے جو آئیں گے وہ اس کو سنبھالیں گے. نہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے، آپ انہی کی کابینہ میں دوبارہ آ جائیں گے. پہلے بھی نگران میں بھی آپ انہی کے ساتھ تھے، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی ان لوگوں نے بڑا آگے کنٹینیو کرنا ہے. دیکھیے تو صحیح. اللہ حافظ.